ایران جنگ سے واپسی یا فیصلہ کن حملے کا اعلان۔ امریکی صدر ٹرمپ کے آج امریکی قوم سے خطاب کا پوری دنیا کو انتظار۔ صدر ٹرمپ 2 سے 3 ہفتے کا ٹائم فریم دے سکتے ہیں، بڑی اپ ڈیٹ بھی آ سکتی ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا دعویٰ، امریکی صدر کا صبر جواب دے رہا ہے۔ ایران آبنائے ہرمز کھولے، مطالبات مانے ورنہ خوفناک نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے ثالث ملکوں کو ٹرمپ کا پیغام پہنچا دیا۔ صدر ٹرمپ کے بیانات میں تضاد سے دنیا بھر میں کنفیوژن۔ ایک ہی روز پہلے کہا امریکہ آبنائے ہرمز کھلوائے بغیر جنگ سے نکل جائے گا، بعد میں ایران کی جانب سے جنگ بندی کی درخواست ملنے کا دعویٰ۔ آبنائے ہرمز نہ کھولنے اور ڈیل نہ کرنے پر ایران کو پتھر کے دور میں دھکیلنے کی دھمکی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے ولی عہد کو ایران سے مذاکرات کے حوالے سے آگاہ کیا۔ ایران نے صدر ٹرمپ کا جنگ بندی کی درخواست پیش کرنے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ جارحیت کرنے والوں کو سزا دینے اور نقصانات کا مکمل ہرجانہ ملنے تک جنگ جاری رہے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا پیغام، صدر ٹرمپ کے مضحکہ خیز بیانات سے دشمن کے لیے آبنائے ہرمز نہیں کھولی جائے گی۔ اسلامی انقلابی گارڈز کا دنیا کی اہم سمندری گزرگاہ پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ۔ صدر ٹرمپ کا نیٹو اتحادیوں پر وار لگاتار۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے اتحاد میں عدم شمولیت پر یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کی دھمکی دے دی۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کو انٹرویو میں نیٹو سے نکلنے کا اشارہ دے دیا۔ دفاعی اتحاد کو کاغذی شیر قرار دے دیا۔ کہا پیوٹن بھی جانتے ہیں نیٹو محض کاغذی شیر ہے۔ NATO is the single most effective military alliance the world has ever seen. And it has kept us safe for many decades. Over the noise, I'm going to act in the British national interest in all the decisions that I make. And that's why I've been absolutely clear that this is not our war, and we're not going to get dragged into it. برطانیہ کا ایک بار پھر ایران جنگ کا حصہ نہ بننے کا اعلان۔ امریکہ ایران جنگ برطانیہ کی نہیں، ملک کو جنگ میں گھسیٹنے نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کا 2 ٹوک موقف۔ اسپین، پولینڈ اور فرانس کے بعد نیٹو کے رکن بلغاریہ نے بھی بتا دیا بلغاریہ امریکی جنگ میں شامل نہیں۔ اسرائیل نے تہران میں سرکاری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ نئے حملوں میں رہائشی علاقے میں تباہی، اصفہان میں فضائی بمباری سے ایئرپورٹ کو نقصان، میناف سمیت کئی شہروں میں بمباری سے 10 ایرانی شہری شہید۔ همه شهدای مدافع حرم و وطن ایران کے جوابی حملوں کی 89ویں لہر کے تحت صہیونی ریاست پر 100 سے زائد میزائل، ڈرونز اور 200 راکٹ داغ دیے۔ ہر طرف خطرے کے سائرن بج اٹھے، کئی مقامات پر تباہی مچ گئی۔ ایرانیوں اور حزب اللہ کے مشترکہ حملوں سے بھی اسرائیل میں بڑا نقصان۔ تل ابیب میں میزائل لگنے سے عمارت کھنڈر بن گئی۔ وسطی اسرائیل میں میزائل اور ٹکڑے گرنے سے 6 افراد زخمی۔ کریات شمونہ میں متعدد مقامات پر راکٹ اور میزائل آ گرے۔ اسرائیلی حکومت کا 25 شہریوں کے زخمی ہونے کا اعتراف۔ پاسداران انقلاب کا عرب امارات میں امریکی فوجیوں کی خفیہ میٹنگ پر حملے میں 37 اہلکاروں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ بحر ہند میں امریکی بیڑے ابراہم لنکن پر ڈرون سے حملہ، بیڑا اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹ گیا۔ بحرین میں امریکی فوجیوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا۔ کویت میں العدیری بیس پر بھی حملہ، فیول ٹینک میں بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی۔ حزب اللہ کے لبنانی سرحد کے قریب اسرائیل کے نئے فوجی کیمپ پر حملہ، میزائل سے حملہ کر کے ایک ڈرون گرا دیا۔ فوجی طیارے کو بھی نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ 24 گھنٹوں میں جھڑپوں کے دوران 48 فوجی اور آفیسر زخمی ہوئے۔ جنگ کے دوران مجموعی طور پر 10 فوجی ہلاک، 309 زخمی ہوئے۔ اسرائیلی حکام کا اعتراف۔
لبنان کے دارالحکومت بیروت میں دھماکے، اسرائیلی فوج کا حملے میں حزب اللہ کے سینئر کمانڈر مہدی وفائی کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی رہبر اعلیٰ کا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان۔ ایران کی پالیسی صہیونی قوتوں کے خلاف مزاحمت پر مبنی ہے۔ صہیونیوں کے خلاف جدوجہد میں حزب اللہ کے ساتھ تعاون جاری رہے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر کا حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نعیم قاسم کے نام خط۔ ایرانی حکمت عملی شہید علی خامنائی اور حسن نصر اللہ کی تعلیمات کے عین مطابق قرار دیتی ہے۔ مشکل وقت میں ساتھ نبھانے پر تہران میں شکریہ پاکستان کے نعرے، سبز پرچم اور پاکستان کے لیے خیر مقدمی پلے کارڈز۔ ایرانی عوام کا ریلی کے دوران پاکستان سے محبت کا اظہار۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بلندی کو چھونے کے بعد گراوٹ کا شکار۔ گزشتہ روز $119 تک جانے والا برینٹ کروڈ $101 فی بیرل پر آ گیا۔ امریکی خام تیل کی قیمت بھی $100 فی بیرل پر آ گئی۔ تیل بحران کے باعث یورپی کمیشن کی رکن ملکوں کے شہریوں سے ورک فرام ہوم کی اپیل۔ فرانس میں تیل کا بحران شدت اختیار کرنے لگا، زیادہ تر علاقوں میں پیٹرول پمپس بند۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کی عوام سے پیٹرول کا غیر ضروری استعمال بند کرنے کی اپیل۔ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کا پیغام۔ غیر معمولی صورتحال آئندہ کئی ماہ جاری رہنے کی وارننگ۔ مالیاتی ادارے جے پی مورگن کی مختلف ملکوں میں تیل کی ترسیل مرحلہ وار بند ہونے کی پیش گوئی، امکانی نقشہ بھی جاری کر دیا۔ آج سے بھارت سمیت مختلف ایشیائی اور افریقی ممالک کو ترسیل بند ہونے کا خدشہ۔ 10 اپریل تک یورپ کے اہم ممالک بحران کی لپیٹ میں آئیں گے۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اٹلی تیل بحران سے شدید متاثر ہوں گے۔ 20 اپریل تک آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں تیل کی بیشتر سپلائی مکمل بند ہو سکتی ہے۔ جے پی مورگن نے 15 اپریل سے امریکہ میں بھی تیل کی ترسیل متاثر ہونے کا امکان ظاہر کر دیا۔ عالمی توانائی ایجنسی IMF اور ورلڈ بینک نے ایران جنگ کے اثرات سے نمٹنے کے لیے رابطہ گروپ بنانے پر اتفاق کر لیا۔ مختلف ملکوں پر بحران کے اثرات کا تخمینہ لگا کر ضرورت کے مطابق مدد فراہم کی جائے گی۔ کی بدترین سفارتکاری کے اثرات سامنے آنے لگے۔ بھارت میں ایندھن بحران سنگین ہو گیا۔ بھارت کو ایندھن ترسیل کرنے والے 10 غیر ملکی پرچم والے جہاز خلیج فارس میں پھنس گئے۔ آبنائے ہرمز میں 18 بھارتی جہاز محصور ہو گئے۔ جنگ کے باوجود عمان کی جانب سے جرمن کمپنی کو LNG کی ترسیل شروع۔ جرمنی کی سرکاری کمپنی نے تصدیق کر دی۔ عمان نے مارچ 2024 میں جرمنی کی کمپنی سیکیور انرجی فار یورپ کے ساتھ فروخت اور خریداری کا معاہدہ کیا تھا۔ پاکستان اور چین کی چوتھی مشترکہ بحری مشق سی گارجین 4 کا اختتام۔ کراچی میں 5 روز پورٹ فیز اور 2 روزہ شمالی بحیرہ عرب میں مہارت کا مظاہرہ۔ چینی بحریہ کے جہاز داچنگ کا پاک بحریہ کے PNS تیمور نے استقبال کیا۔ مشترکہ بحری مشقوں کے اختتام پر بحیرہ عرب میں مشترکہ پیٹرولنگ کی گئی۔ پنجاب میں اسکول ہفتے میں 4 دن کھولنے کا فیصلہ۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار چھٹی ہوگی۔ اسکولوں کے اوقات کار صبح 8 سے 1:30 بجے تک ہوں گے۔ ڈبل شفٹ والے اسکول مارننگ شفٹ میں 12:30 بجے تک کھلیں گے۔ سیکنڈ شفٹ میں اسکولوں کا دورانیہ دوپہر 1 سے شام 5:30 بجے تک ہوگا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے نئے اوقات کار کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کشیدہ صورتحال میں معاشی اثرات پر اجلاس۔ مشکل حالات میں بہترین فیصلوں پر اداروں کی تعریف۔ ملازمتوں سے متعلق اجلاس میں شہباز شریف نے نوجوانوں کو قوم کا مستقبل قرار دے دیا۔ ملازمت کے مواقع بڑھانے کے لیے اقدامات کا جائزہ۔ اسلام آباد میں بلاول بھٹو کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ گلگت بلتستان کے آئندہ انتخابات سمیت ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے 2 مختلف آپریشنز میں بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 13 دہشت گرد ہلاک۔ ضلع خیبر میں 10 اور بنوں میں 3 خوارجی ہلاک ہوئے۔ وزیر اعظم کا دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ راولپنڈی میں شادی شدہ خاتون سے وین میں اجتماعی زیادتی کیس میں پیش رفت۔ عدالت نے گرفتار 3 ملزمان کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔
6 اپریل کو دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت۔ ملزمان نے اجتماعی زیادتی کے دوران ویڈیو بنا کر وائرل کرنے کی دھمکی دی تھی۔ جس کا جو چاہے وہ کرتا ہے، مہنگائی اور روزی روزگار تو ہے نہیں، کاروبار ایسا کھانے پینے والا وہ تو آدمی لے گا۔ 2-3 کلو لیتے تھے، اب وہ 1 کلو لے رہا ہے، آدھا کلو لے رہے ہیں، جیسے جیسے ہو رہا ہے ایسے کم کرتے جا رہے ہیں وہ لوگ۔ کراچی میں دودھ کی قیمتوں میں اضافے پر شہریوں کی دہائی، فیصلہ واپس لینے کی اپیل کر دی۔ 1 کلو دودھ کی قیمت 20 روپے اضافے کے بعد 240 روپے ہو گئی۔ وفاقی آئینی عدالت میں رہائی فورس کی تشکیل کے خلاف درخواست کی سماعت۔ سزا یافتہ شخص کے لیے ایسی فورس نہیں بننی چاہیے، چیف جسٹس امین الدین خان کے ریمارکس۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے جواب طلب۔ مردان میں ماربل کی کان میں کام کے دوران مٹی کا تودا گرنے سے جاں بحق مزدوروں کی تعداد 9 ہو گئی۔ 2 زخمی اسپتال منتقل، 1 لاپتہ شخص کی تلاش۔ کراچی میں 9 عمر ڈرائیور کی دیدہ دلیری، 3 تلوار کے قریب ٹریفک پولیس روکتی رہی، لڑکا گاڑی بھگا کر لے گیا۔ بے حسی کی انتہا، کراچی میں سپر ہائی وے کے فقیرہ گوٹ میں بچہ گٹر میں گر کر جاں بحق، دیکھنے کے باوجود کسی نے توجہ نہ دی، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ حیدرآباد کے تھانہ پریلی کی حدود میں شادی کے دوران ہوائی فائرنگ سے 4 سالہ بچی شدید زخمی ہو گئی۔ روس میں کینسر کی ویکسین تیار کر لی گئی۔ روسی وزارت صحت کے مطابق تجرباتی طور پر 1 مریض کو ویکسین لگائی گئی، نتائج کا انتظار ہے۔ انٹارکٹیکا کے قریب ماحولیاتی کارکنوں کی کشتی ناروے کے ٹرالر سے ٹکرا گئی، جہاز کو معمولی نقصان پہنچا۔ ناروے کے حکام نے کشتی جان بوجھ کر ٹکرانے کا الزام لگا دیا۔ ملتان سلطانز نے حیدرآباد کنگز مین کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ فخر زمان نے بال ٹیمپرنگ کیس میں 2 میچز کی پابندی کا فیصلہ چیلنج کر دیا، پی ایس ایل ٹیکنیکل کمیٹی میں اپیل دائر۔ دنیا فٹ بال میں بڑا اپ سیٹ، 4 بار کی ورلڈ چیمپئن اٹلی ورلڈ کپ 2026 سے باہر۔ فیصلہ کن میچ میں بوسنیا نے اٹلی کو پینلٹی ککس پر ہرا دیا، کھلاڑیوں کا جشن، بوسنیا میں بھی عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ ترکی بھی 24 سال بعد فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے میں کامیاب، سنسنی خیز مقابلے کے بعد کوسوو کو ہرا دیا، ترک عوام کا رات بھر جشن۔ عراق نے بھی 40 سال بعد بولیویا کو ہرا کر ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا، بغداد سمیت شہر شہر عوام سڑکوں پر آ گئے۔ یورپی کوالیفائر انڈر 21 کے میچ میں بوسنیا کے فٹ بالر کا اسرائیلی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانے سے انکار، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ کراچی سمیت سندھ بھر کے لیے آج سے بارش کا الرٹ، محکمہ موسمیات نے آج سے 4 اپریل کے دوران کراچی، جامشورو، دادو، لاڑکانہ، کنبر، شہداد کوٹ، سکھر، عمر کوٹ اور حیدرآباد میں بارش کی پیشگوئی کر دی، کئی مقامات پر یالہ باری کا بھی امکان۔ اور شام کے شہر کمیشلی میں ہزاروں سال قدیم سالانہ عقیدہ فیسٹیول سج گیا، شرکا کی ثقافتی پہناووں کے ساتھ موسیقی اور رقص میں شرکت۔